اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یہ ملتا ہے کہ کم و بیش جو میرے علم ہے کہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے آر دا بیسٹ ڈیز، اور ڈیٹس میں 17th 19th اینڈ 21st آف ہجری کیلنڈر، جو 17 اور 19 اور 21 ہجری کی تاریخیں ہیں وہ بہتر تاریخیں ہیں. اور وینسڈے کے دن، بدھ کے دن کرنے کو آپ نے پسند نہیں فرمایا، اور سیٹرڈے کے دن بھی حدیث میں سنا کہ پسند نہیں فرمایا. تو جو بہتر دن ہیں وہ منڈے، ٹیوزڈے اینڈ تھرسڈے، اور بہتر تاریخ ہیں وہ 17th اینڈ 19th اینڈ 21st آف ہجری کیلنڈر ڈیٹس، اس میں کرانا بہتر ہے. اچھا، اس کی کچھ کانٹرا انڈیکیشنس ہیں. ہم حجامہ یعنی کب نہیں کرا سکتے. اس میں خاص طور سے ان لوگوں سے درخواست ہے جو حجامہ کرتے ہیں، اور یہ ایسی سنت ہے اس کو پھیلانا چاہیے، لیکن اس میں کچھ خیال بھی رکھنا ہے، ایسا نہ ہو کہ بجائے فائدے کا نقصان ہو. تو اس میں کچھ کانٹرا انڈیکیشنس ہیں، اس کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ حجامہ ہم کب نہیں کر سکتے. حجامہ ایک تو اگر کسی کو بخار ہو تو اس وقت نہیں کرنا چاہیے. حجامہ اگر کسی کو ایپلیپسی کی شکایت ہو تو اس میں نہیں کرنا چاہیے. اور اگر ایسا لگے کہ ابھی ایپلیپسی حال فی الحال میں نہیں ہے، کافی پہلے سے ایک ایپیسوڈ ہوا اب نہیں ہو رہا ہے، تو اس کے لیے پریکاشن یہ ہے کہ اس کو لٹا کے کریں، اس کو بیٹھا کر نہیں کریں. اور ہیپیٹائٹس ہے تو اس میں کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ نہیں کرنا چاہیے، لیکن یہ کہ بہرحال اگر کریں، کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ شفا ہے، تو اس میں اگر کریں تو بہت احتیاط کی ضرورت ہے. جو حجامہ کر رہا ہے اس کو بھی بہت احتیاط کی ضرورت ہے. اور اگر کسی کی پلس ریٹ بہت کم ہے تو نہیں کرنا چاہیے، بلڈ پریشر کم ہے تو نہیں کرنا چاہیے، اگر کسی کا آئرن لیول، ہیموگلوبن لیول کم ہے تو اس کو نہیں کرنا چاہیے. مثال کے طور پہ کسی کا 6 ہے، 7 ہے، 8 ہے تو نہیں کرنا چاہیے. 9 بھی ہے تو احتیاط رکھیں. اور اگر کرنا ہی ہے ضروری تو 1-2 پوائنٹ بس کریں اس کو. بلڈ پریشر کم ہے تو احتیاط رکھیں، یعنی اگر کسی کا 90 اور 60 بلڈ پریشر ہے یا 100 اور 60 بلڈ پریشر ہے تو بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. اور خاص طور سے اگر کسی کا بلڈ پریشر لو ہے تو یہ جو لمبر ریجن ہے، یہ جو پوائنٹ سے نیچے، ان پوائنٹس کو ٹچ نہ کریں، اس پہ احتیاط رکھیں، کیونکہ ان پوائنٹس پر حجامہ کرنے سے بلڈ پریشر اور گر جاتا ہے. لیکن کسی کا ہائی بلڈ پریشر ہے تو یہ پوائنٹس بہت فائدے کے ہیں. اچھا، اور کسی کو ڈائبٹیز ہے، بلڈ شوگر بڑھی ہوئی ہے تو اس کو احتیاط رکھنے کی، کیونکہ ڈائبٹیز کے لوگوں میں خون نہیں رکتا. اگر کسی کو بلیڈنگ ٹائم، کلاٹنگ ٹائم میں پرابلم ہے، ان کو بلیڈنگ رکتی نہیں ہے، کلاٹ نہیں ہوتا بلڈ، تو اس کو بھی احتیاط رکھنے کی ضرورت ہے. کچھ لوگ ہوتے ہیں دوائی لے رہے ہیں، ایسپرین لے رہے ہیں، اس سے بلڈ نہیں رکتا ہے، بلڈ تھنر ہے وہ، یا وارفرین لے رہے ہیں، کومرین لے رہے ہیں، جتنے بھی بلڈ تھنرس ہیں اگر وہ لے رہے ہیں تو آپ نہیں کر سکتے، کیونکہ ایک بار آپ نے پرک کیا، اس کا حجامے کے کٹس لگائے تو خون نہیں روکے گا. تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. اس حوالے سے پاکستان میں بہت سارے حجامہ سینٹر بھی کھل چکے ہیں، اور سوشل میڈیا پر حجامہ سے متعلق بہت سی احادیث بھی شیئر کروائی جاتی ہیں. پلیز ان احادیث کی صحت سے متعلق آگاہ فرما دیجیے. آپ دیکھیں، یہ حجامے کی حدیثیں وہ لوگ شیئر کرا رہے ہوتے ہیں جنہوں نے کبھی نماز بھی نہیں پڑھی، اور پوری دنیا کو یہ بتا رہے ہوتے ہیں حجامہ کرانا سنت ہے. سارا حجامہ کرانا سنت ہے تو نماز پڑھنا فرض ہے. صحیح مسلم میں 246 نمبر حدیث ہے، بندے کے کفر اور اسلام، شرک اور ایمان کے درمیان فرق کی نماز ہے. نماز نہ پڑھنے والا پاکستان کے شناختی کارڈ میں مسلمان ہے، اللہ کے ہاں وہ عملاً کافر ہے. اس سے بڑھ کے سورہ روم میں آیت آئی ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ. نماز کو قائم رکھنا، مشرکوں میں سے نہ ہونا. جو نماز قائم نہیں رکھتا وہ تو مشرکوں کے ایٹیچیوڈ کے اوپر ہے. تو یہ جو حجامہ کی سنت لوگوں کو سکھا رہے ہیں اور بڑی دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور اکثر اس میں جعلی روایتیں بھی پیش کرتے ہیں، صحیح حدیثیں بھی ہیں، لیکن اکثر روایتیں اس حوالے سے جعلی بھی وہ پیش کر رہے ہوتے ہیں لوگوں کو ابھارنے کے لیے. اور ان کا مقصد آپ کو سنت میں عمل کروانا نہیں ہوتا، ورنہ تو مفت آپ کا حجامہ کریں، وہ تو اتنے پیسے آپ سے چارج کرتے ہیں. اور بعض تو کسائی ہیں جنہوں نے حجامہ شروع کر دیا ہے، اور وہ حجامے کا وہ طریقہ ہی نہیں ہے جس طریقے سے وہ حجامہ کر رہے ہوتے ہیں. حجامہ یا انگلش میں ہم اسے کپنگ کہتے ہیں، یا اردو میں پچھنے لگوانا. بیسیکلی اس کے پیچھے سائنس یہ ہے کہ آپ کے خون کے اندر جو ریزیڈول خون کے ایسے پارٹیکلز ہیں جو وقت کے ساتھ ساتھ خون میں، جو باہر سے ہم چیزیں انہیل کرتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں، الٹیمیٹلی ہمارے خون کا حصہ جو غذا بنتی ہے، اس میں کچھ ایسی چیزیں بھی چلی جاتی ہیں جو بلاک ہوتی رہتی ہیں. تو اس کے پیچھے لاجک یہ ہے کہ اس بلاکیج والے خون کو نکالنا ہے، اور یہ گندا خون ہوتا ہے، یہ فریش خون نہیں ہوتا، اور اسپیسیفک اس کو نکالنے کا طریقہ ہے. اس کے لیے پرانے زمانے میں تو سینگ استعمال کیا جاتا تھا، سک کیا جاتا تھا، ویکیوم پیدا ہوتی تھی تو وہ جس طرح آپ ٹیکا بھرتے ہیں تو وہ نکل آتا ہے. آج کل تو آپ کے پاس انسٹرومنٹس آ گئے ہیں، پلاسٹک کے کپ آ گئے ہیں، وہاں پہ وہ رکھتے ہیں
اور اس میں ایک سنت پوائنٹ ہے تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان، دو شانوں کے درمیان پیچھے، اسے 56 نمبر پوائنٹ کہتے ہیں۔ 56 کی نسبت سورہ احزاب کی 56 بھی ہے، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی صلاۃ بر محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ تو اس لیے مجھے 56 یاد ہے۔ تو وہ تیسرے اور چوتھے مہرے کے درمیان کرتے ہیں، اور اس میں وہ کیا کرتے ہیں کہ جلد کے اوپر ہلکا سا نا بلیڈ کے کارنر سے، اور بلیڈ بھی ڈسپوزیبل ہونے چاہیے، ایک بندے کا دوسرے کو نہیں لگانا، عموماً نہیں کرتے، ہلکا سے کٹ لگاتے ہیں۔ وہ اتنے باریک کٹس ہوتے ہیں کہ وہ لگانے کے بعد آپ کو ہلکا سا محسوس تو ہوتا ہے، لیکن خون خود بخود باہر نہیں آتا۔ وہ خون نکالنے کے لیے نا وہ اوپر پلاسٹک کا کپ لگا کے سکنگ کرتے ہیں، ویکیوم کی وجہ سے سک ہو کے جو خون نکلتا ہے، اور وہ خون اتنا کنسنٹریٹڈ خون ہوتا ہے۔ میں نے بھی ہجامہ کروایا ہے سنت پوری کرنے کے لیے 2-3 ہفتے پہلے، تو وہ اتنا کنسنٹریٹڈ اور تھک خون ہوتا ہے کہ وہ اس طرح کا خون نہیں ہوتا، وہ گندا خون ہوتا ہے، تو وہ پھر اس کے سک ہونے کی وجہ سے نکلتا ہے۔ اچھا، اگر آپ کے جسم میں ایسا معاملہ نہیں نا کسی پورشن میں، وہاں سے اتنا خون نکلے گا بھی نہیں، یہ بھی ہوتا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ ہر بندے کا ہی نکل آتا ہے، بال زیادہ تر کا نکل آتا ہے، کیونکہ ہم لوگ اتنا اپنی صحت کا خیال نہیں رکھتے، تو وہ سک کرتے ہیں تو وہ خون نکلتا ہے، پھر اس کو وہ صاف کر دیتے ہیں۔ وہ اتنا لمبا پروسیس نہیں ہے، لیکن وہ پیسے اچھے خاصے لے رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ساری چیزیں ڈسپوزیبل، وہ کپ بھی ڈسپوزیبل ہیں، پھر ان کی مہارت بھی ہے جو وہ جس کے پیسے لے رہے ہوتے ہیں۔ عرب ملکوں میں تو یہ عام ہے، ہمارے ملک میں بھی اب ہجامہ سینٹر کھل گئے ہیں، تو آپ پروفیشنل لوگوں کے پاس جائیں جن کو ہجامہ کرنا آتا ہے۔ تو باقی یہ حدیثیں تو ہیں، بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شفا 3 چیزوں میں ہے، نمبر 1 ہجامہ کروانے میں، نمبر 2 شہد پینے میں، اور نمبر 3 داغ لگانے میں۔ لیکن میں اپنی امت کو داغ لگانے سے منع کرتا ہوں۔ وہ جو گرم کر کے سلاخ لگائی جاتی ہے، آج کل الیکٹرک شاک کے ذریعے خون روکا جاتا ہے، حرام کے درجے میں نہیں، کیونکہ صحیح مسلم میں موجود ہے حضرت معاذ ابن جبل کا جب خون نہیں رک رہا تھا تو حضور علیہ السلام نے ان کو داغ لگوایا تھا۔ افضلیت کے زمرے میں منع ہے، کیونکہ حضور پریز کرتے تھے کہ آگ والا کام نہ ایک انسان کے ساتھ کیا جائے۔ بال جواز کے حد تک ہے، آپ داغ بھی لگوا سکتے ہیں۔ صحیح بخاری میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی جس کی دوا نازل نہ کی ہو۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی دوا نازل کی ہے، اور جب وہ دوا بیماری کے موافق ہوتی ہے تو اللہ کے اذن سے شفا ہو جاتی ہے۔ ابو داؤد اور ترمذی کے اندر حدیث ہے کہ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ہم علاج کروایا کریں، آپ فرمایا علاج ضرور کروایا کرو، یعنی آج کے زمانے میں صوفی نہ بنو، علاج کرایا کرو۔ اللہ نے کوئی ایسی بیماری نازل نہیں کی موت اور بڑھاپے کے سوا کہ جس کا علاج نہ ہو۔ موت کا کوئی علاج نہیں ہے، لہذا کورونا سے نہ ڈریں، احتیاط ضرور کریں۔ اور بڑھاپے کا کوئی علاج نہیں ہے، آپ جتنی مرضی سکن سیدھی کروا لیں، سکن تو سیدھی ہوگی، لیکن آپ کے گردے، آپ کا دل، آپ کے پھیپڑے کی جو میڈیکل لائف ہے وہ نہیں کوئی سٹاپ کر سکتا۔ اور ہمارا جو لیونگ سٹینڈرڈ ہے، ہمارے تو آپ اپنے ملک میں دیکھ لیں، جو لاہور سے پنڈی کی بیلٹ کے درمیان جو لوگ رہتے ہیں نا، یہاں سے ایک 40 سال کا مرد نکالیں اور ایک انٹیریئر سندھ اور بلوچستان کا 40 سال کا مرد نکالیں، وہ لگتا ہے وہ ابا ہے، اتنا فرق ہے، اتنی ان کی شکلیں بیچاروں کی وہ مرجھائے ہوئے چہرے ہوتے ہیں، اور یہ تو آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اندر تو ان کی میڈیکل لائف بھی پوری ہوئی ہوتی ہے۔ سر دیکھ لینا، یہاں لوگ یہ تو کہہ رہے ہیں جناب وہ چائنا میں اتنے بندے مر گئے، وہ سر وہ جو مرے ہیں ان کی عمریں تو پوچھیں کتنی ہیں۔ چائنا کی اس وقت ایوریج جو عمر ہے نا 82 سال چل رہی ہے، اور ہمارے ملک کی ایوریج عمر جو ہے 50 سے نیچے آ گئی ہے، 48 پہ آ گئی ہے۔ تو 82 سال میں اگر کوئی کورونا سے مر بھی جاتا ہے تو پاکستان میں تو قسمت والے 82 تک پہنچتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میڈیکل لائف ہماری اندر جلدی پوری ہو جاتی ہے، ہماری خوراکیں صحیح نہیں، گھی ٹھیک نہیں ہے، کولیسٹرول اس کے اندر موجود ہے، دیسی گھی ہے تو وہ بھی ہم ہضم نہیں کرتے ہیں تو کولیسٹرول اس کی وجہ سے بھی بنتا ہے، باقی جو بازاری چیزیں اور مرچ مسالہ جات کی وجہ سے معدے جو خراب ہو گئے ہیں، تو یہی ہے۔ صحیح بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے، نبی علیہ السلام فرمایا کلونجی میں موت کے سوا ہر مرض کی شفا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس طرح کی کئی ایک چیزیں جن کے بارے میں شفا کے بارے میں ہے۔ طب نبوی ایک پورا ٹاپک ہے، بخاری مسلم میں چیپٹر ہے طب نبوی کے اوپر، مشکات میں آپ کو دوسری جلد کے اینڈ پہ طب نبوی کے اوپر چیپٹر ملے گا، وہاں حجامے سے متعلق آپ کو کئی احادیث مل جائیں گی، لیکن اکثر ضعیف ہیں، جو صحیح حدیثیں میں نے آپ سے بیان کر دی۔ تو حجامہ طریقہ علاج بھی ہے، اور یہ نبی علیہ السلام کو اتنا محبوب علاج ہے کہ آپ نے پوری زندگی علاج کروایا ہے۔
اچھا اس علاج کے لیے بیمار ہونا ضروری نہیں ہے, صحت مند بندہ بھی کرواتا رہے. بخاری مسلم میں آتا ہے آپ علیہ السلام نے حالت احرام میں بھی حجامہ کروایا. اب احرام میں کیا ضرورت تھی کروانے کی؟ آپ کا ایک محبوب یہ علاج تھا, طریقہ. بخاری مسلم میں آتا ہے روزے کی حالت میں بھی آپ نے حجامہ کروایا, لیکن اس میں یہ آتا ہے کہ انس بن مالک ابو ہریرہ کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہ اگر کوئی روزے کی حالت میں حجامہ کروائے اور اس کو کمزوری ہو جائے پھر وہ روزہ کھول بھی سکتا ہے. مطلب ایسا بندہ کروائے کہ جو اس کو, بعض لوگ تو اپنا خون دیکھ کے بے ہوش ہو جاتے ہیں. صحیح بات ہے, یہ خون ضرور ڈونیٹ کیا کریں. 3 مہینے کے اندر میڈیکلی آپ کا خون ویسے ہی پورا ہو جاتا ہے. حجامہ میں تو بوتلیں نہیں نکلتی, اتنا سا خون نکلتا ہے, جسٹ ایک چھٹی نکل دی ہے, تو نہیں سمجھنا کہ بہت کوئی بوتلیں بھر جاتی, بہت تھوڑا خون نکلتا, کلاؤڈ سے ہوتے ہیں وہ, کلاٹس ہوتے ہیں وہ. اچھا, لیکن اس کے علاوہ بھی آپ کو بیماری کے لیے ڈونیشن کرنی چاہیے. 3 مہینے کے اندر فریش بلڈ آپ کا پورا ہو جاتا ہے, 1 بوتل 3 مہینے میں دینی چاہیے, ضرور دیں. خصوصاً جو NGOs ہیں آپ ان کو دیں اور وہ تاکہ استعمال کریں.